اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الافضل الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات پڑھیں آل محمد کی جان سامعین گرامی قدر مومنین مجلس ادا جو سننے والے ہیں اور وہ باہر تشریف فرما ہے میرے ان سے التماس ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ طور پہ مجلس ادا کا سلسلہ شروع کیا جا سکے اور آپ کی عبادت میں فرق نہ آئے. یہ بلا فصل کو ماننے والے فاصلہ نہیں چھوڑتے آگے آئیں, یہ سب آگے بچے آئے. کیا بھائی محمد وآل محمد صلوات اور آگے آ جائے, سب آگے آ جائے, سب آگے آ جائے. علی ولی اللہ کو بلا فاصل ماننے والے فاصلہ نہیں چھوڑتے. سب آگے, سب آگے. شاباش. یہ باہر جتنے احباب تشریف فرما ہے اور مولا حسین علیہ السلام کی مجلس سننے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں, ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئے. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. محمد وآل محمد. سبیل محترم, یہ مجلس حسین یہ ہماری کوئی رسم نہیں, ہماری کوئی عادت نہیں, یہ ہماری عبادت ہے. اور جو بھی آتا ہے وہ عبادت سمجھ کے آتا ہے. مجھے معلوم نہیں تم کہاں رہتی ہو, کیا کرتے ہو, لیکن اتنا معلوم ہے مجلس حسین میں آ کر گزشتہ زندگی قضا نمازیں ادا کرتے ہو. یہاں زندگی کی قضا نمازیں بھی ادا ہوتی ہیں. اس لیے جو باہر تشریف فرما ہے جلد از جلد تشریف لے, بڑی مہربانی ہوگی. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ. اور میں ان لوگوں سے ملتمس ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں. میرا ان لوگوں سے واسطہ ہے, میں ان سے کہہ رہا ہوں کون کہتا ہے کہ حسین پاک کی ہم سے ہے دوری؟ کون کہتا ہے حسین پاک کی ہم سے ہے دوری؟ وہ تو ہماری چشم تر میں رہتے ہیں. کون کہتا ہے حسین پاک کی ہم سے دوری؟ وہ تو ہماری چشم تر میں رہتے ہیں. مالک ارض و سما ہو کر بڑے لجپال ہیں, غریبوں کے گھر میں رہتے ہیں. یہ گھر بیٹھے ہوئے بنے زیادہ ہیں, پنڈال میں تھوڑے ہیں. بہرحال میں کہتا ہوں کہ جو میں لفظ شروع کر رہا ہوں لفظ آیا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کو لفظ دے کر جاؤں. رسول پاک نے یا تمام انبیاء نے ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آدم سے لے کر خاتم تک, آدم سے لے کر آخری رسول تک ان کا مقصد کیا تھا؟ دین لانا. دین ایسے ہی ہے, دین توحید. ہر نبی نے پہلے توحید کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی. جب توحید کی دعوت قبول ہو تو پھر آہستہ آہستہ آگے چلی. ایسا ہی ہے, ہمارے نبی نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لوگوں نے خدا کو دیکھ کر مانا یا غیب سے مانا؟ غیب سے مانا, بغیر دیکھے ہوئے مانا. یہ مانتے ہیں نا؟ لوگوں نے بغیر دیکھے ہوئے مانا سب.
صحابی کہلائے, رضی اللہ کہلائے, ایسے ہی ہے. تو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا, صحابی بن جانا ہے. تو رسول نے ان کو خدا دکھایا تو نہیں, تو جو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے دکھایا اس کو نہیں مان رہے ہیں. جو نظر نہیں آتا اس کو تو مان لیا, اور جس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کے بلند کیے غدیر میں, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. آدھے مسلمان ہوئے, آدھے مسلمان نہیں ہیں. غدیر میں انکار ہے, شیر میں اگر اقرار ہے تو غدیر میں جا کر انکار ہو گیا ہے, تو پھر آدھے مسلمان رہ گئے نا, آدھے ختم ہو گئے. ایسے ہی ہے. کسی نے دوزخ دیکھا ہے, غیب پہ ایمان. جنت دیکھی ہے, غیب پہ ایمان. یہی ہے نا پرانے سجاد جو بیٹھے وہ بھائی, جنت دیکھی نہیں, غیب پہ ایمان. اور رسول نے جنت کے سردار دکھائے, اور پہ ایمان نہیں ہے, تو پھر سب کچھ بیکار ہو گیا نا. جنت کے سرداروں پہ ایمان نہ ہو تو بیکار. رسول نے جنت تو نہیں دکھائی, لیکن جنت کے سردار دکھائے کہ جنت ان کے پاؤں کا طواف کر رہی ہے. ایسے ہی ہے, ان کو مانو گے تو جنت ملے گی. ایسے ہی ہے, یہ پڑھ کے پیچھے نمازوں کے نماز کی جنت نکال رہے ہیں, نکال کر دکھاؤ. جنت کے وارث تو حسنین شریف ہیں. کہاں لے کر جاؤ گے نمازیں؟ حسین پاک تک جائیں گی. تو حسین نے لات مار دی, پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ نمازیں جو ہیں, یہ یزید نے بھی کہا تھا, عمر صاحب نے بھی کہا تھا جلدی پڑھو, جمعہ ہے, جمعہ پڑھ کر حسین کو ذبح کرنا ہے. نماز تو انہوں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی جب نواسہ رسول کو ذبح کر رہے تھے. یہ ادھر سے آئے ہماری صفوں میں. اچھا تاری ہو رہی ہو, نماز پڑھ لو جی. جلوس نہ کرو, نماز پڑھ لو جی. جیسے ہو رہی ہے نماز پڑھ لو جی. تو تم اپنے برتنوں میں جاؤ, ادھر جا کر نمازیں پڑھو. تمہاری فہم و کما کی نمازوں کو اب لات لگاتے ہیں. ان کی نمازیں ان کی بے مکمام کا مجموعہ ہے. اقبال نے ان کو کیا کہا کہ زبان سے کچھ, خیالوں میں کچھ کہتا ہے, کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے. اقبال کہتا ہے تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے ہے انسان. زبان سے کچھ, خیالوں سے کچھ کہتا ہے. پھر اقبال نے ان مکثرین کے لیے ایک اور شعر کہا, سنو گے؟ کہتا ہے قاتل سے محبت, مقتول سے ہمدردی. قاتل سے عشق, مقتول سے ہمدردی. بتا محشر میں عقیدت کا صلہ کس سے تو مانگے گا؟ دوسرا فکر اقبال کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ سجدے خالق کو بھی اور ابلیس سے یاری بھی. سجدے خالق کو بھی, ابلیس سے یاری بھی, اور محشر میں عقیدت کا صلہ کس سے تو مانگے گا؟ نماز ہو رہی ہو, جب ماتم ہو رہا ہو, کمیزیں نہ اتارو. یہ مکثرین کے بہانے ہیں, عزاداری کو روکنے کے لیے مختلف افسانے ہیں. کمیزیں نہ اتارو, تم اپنی بیویوں کو روک لو نا. ہم تو ماتم کریں گے کمیزیں اتار کے, کیونکہ زنجیر زنی ہوتی وجود ننگے وجود پہ ہے. یہ ایران نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. عزاداری پر صغیر سے کہتے ہیں ان غربوں میں, ان کو عزاداری کا پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے عزاداری سیکھ لیا تو ہم سے سیکھے, اولیاء اللہ سے سیکھے, نظام الدین اولیاء سے سیکھے, خواجہ معین الدین چشتی سے سیکھے, ہمارے علی اسحاب الدین بادشاہ سے سیکھے, لال شہباز کلندر سے سیکھے, اولیاء اللہ سے سیکھے. عقیدت لینی ہے اولیاء اللہ سے لو, ان آیت اللہ سے عقیدت نہیں ملے گی. ان کو کیا پتہ ہے عقیدت کیا ہے؟ وہ لگاتار سجدے کر رہے ہیں, لگاتار سجدوں سے جنت نکال رہے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ عزازیل تھا,
وہ اس لیے عبادت کر رہا تھا، فرشتے اس کی عبادت سے ڈر رہے تھے کہ اللہ یہ ہر وقت سجدے میں ہے، کہ اللہ یہ ہر وقت کہیں ہمارا سردار ہی نہ بن جائے۔ حالانکہ جبریل تو ہمارا بڑا اچھا سردار ہے، یہ عزازیل اتنا بڑا نہ بڑا۔ جب پتہ چلا سجدے کا حکم ہوا، پھر پتہ چلا یہ پکا شیطان ہے جو زبردست سجدے کرنے والا ہے، زبردست سجدے کرنے والا پکا شیطان نکلا۔ اور یہ جتنے لوگ پھر سسٹم ہے سب آل محمد کے خلاف، ہم ان کو بچپن سے جانتے ہیں اور ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی پیداوار ہے، کہیں ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ۔ رسول پاک نے اپنی زندگی، اپنا اسوہ حسنہ اپنی امت میں پیش کیا۔ سن رہے ہیں؟ یہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اپنی ذہنی باتوں کو میرے ساتھ رکھنا ہے، 2 منٹ کی بات پریشان نہیں ہونا ہے۔ رسول پاک نے اپنا اسوہ حسنہ اپنی امت میں پیش کیا۔ سب سے پہلے رسول نے فرمایا مجھے پاؤں سے لے کر سر تک دیکھو اور میری سنت اپناؤ۔ رسول نے اپنی جوتی دکھائی صحابہ کو، یہ میری جوتی ہے۔ 23 سال تک رسول نے کسی صحابی کے ہاتھ فرماتے یا رسول اللہ ابھی صاف کرتا، انا حبد من نبی محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں غلام ہوں۔ مولا علی نے وہ تلوار خون کی سے بھری ہوئی صاف کی، اپنی آغوش میں رکھی، رسول پاک کا جوتا لیا اپنی آغوش میں رکھا، وہ سوئی دھاگا نکالا۔ یہ نبی کے پاک کے دور سے آ رہا ہے، وہ سوئی دھاگا فوجیوں کے پاس ایک رسم ہے، ہر فوجی کے پاس ہوتی ہے۔ وہ مولا علی نے مرمت کیا، یا رسول اللہ یہ جوتا پہن لیا۔ اچھا اتنی سخت عالم میں پھر بھی علی تم جوتا مرمت کرو، کیا مقصد؟ 23 سال نبوت کی زندگی رسول بتا رہے ہیں صحابہ میں کوئی اس قابل نہیں ہے جو میرے جوتے کے قریب آ سکے، صحابہ میں کوئی اس قابل نہیں جو میرے جوتے کے قریب آ سکے، تو پھر صحابہ میں کون ہے جو رسول کے ممبر کے اوپر آ جائے؟ یا رسول درس دے کر گئے۔ اور علی فرماتے ہیں نا عبد من نبی محمد، میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں۔ علی جیسا وفادار، دلیر، علم کا مالک، شجاعت کا مالک ہو کر علی کہتا ہے کہ میں رسول کے غلاموں میں غلام ہوں۔ حالانکہ رسول نے پوری زندگی کہا علی دین و دنیا میں میرا بھائی ہے، جنت میں علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، میرا گھر علی کے گھر کے سامنے ہے، لیکن علی کی عجیب دیکھو کہ میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں۔ جب علی جیسا یار نہ بن سکا تو پھر کوئی نبی کا یار نہیں ہے، سب بکواس کرتے ہیں ایک فلانا یار ہے۔ جب علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا یار ہوں تو کوئی بھی پھر نبی کا یار نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ یاد رکھ، علی فرماتے ہیں من عبد، ابھی تو محمد کے غلاموں میں ایک غلام۔ جب علی جیسی ہستی غلام ہے تو پھر کوئی نبی کا یار نہیں، سب نبی کے غلام۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ۔ اب دین کی بات، آدم سے لے کر آخری رسول تک جو دین آیا وہ کتنے قدوں پہ آیا؟ 1,24,000 انبیاء کے قدوں پہ۔ ایسے ہی ہے، وہ سارے نبی دین ہی لے کر آئے نا، کچھ چھوڑے بیچتے تو نہیں آئے، دین لے کر آئے تو کتنے قدوں پہ آیا؟ 1,24,000 انبیاء کے قدوں پہ۔ نبی کے بعد قیامت تک دین کتنے قدوں پہ جا رہا ہے؟ 12 قدوں پہ، 12 قدوں پہ۔ 1,24,000 کندھا ایک طرف اور زہرا کے 11 بیٹوں کا کندھا اور زہرا کے شوہر کا 12واں کندھا ایک طرف، یہ قیامت تک 12 کے کندھوں پہ جا رہا ہے۔ اس لیے بطول کو ام ابیہ کہا جاتا ہے، باپ کی ماں۔ ماں کس کو کہتے ہیں؟
ماں والدہ کو نہیں کہتے، یاد رکھیں عربی میں ماں کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ ماں جو ہوتی ہے نا وہ اولاد کی جڑ ہوتی ہے، کوئی اس کے بیٹے ہوتے ہیں، کوئی اس کے پوتے ہوتے ہیں، کوئی اس کے نواسے ہوتے ہیں، کوئی نواسیاں ہوتی ہیں، کوئی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ماں کیا ہوتی ہے؟ جڑ۔ ماں کو عربی میں جڑ کہتے ہیں، جڑ کو ماں کہا جاتا ہے، امی ابیہ، باپ کی جڑ۔ تو بطور پاک وہ ہے نبوت کی جڑ کہ 11 بیٹے باپ اور 12واں شوہر امام رسول کو دیا، اور قیامت تک اسلام 12 کے کانوں پہ جا رہا ہے۔ اب جو 12 اماموں کا قائل نہیں، جو ان کے بیٹوں کا قائل نہیں، جو ان کی ولایت کا قائل نہیں، وہ جہنم میں جائے جدھر مرضی جائے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی چونکہ وقت نہیں ہے، چونکہ دین کی ڈیفینیشن آگے کربلا، تو ایک تو بارش کی وجہ سے یا کچھ مومنین ڈیلے ان کی وجہ سے لیٹ آئے ہیں، تو انشاءاللہ لیٹ ہی جائیں گے، ضرور پڑے آل محمد کی